الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر ما غاب ينتظر أو الساعة فالساعة أضحى وأمر رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی محبتانہ انداز میں، بڑے ہی شفقت والے انداز میں، بڑے ہی پیار سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اے لوگو، تم کبھی 7 چیز کا انتظار نہیں کرنا، ان 7 چیزوں کا کبھی انتظار نہیں کرنا جن 7 چیزوں کے آتے ہی تم اس کا تدارک نہیں کر سکتے، تم اس کا کوئی مکافات اور اس کا کوئی الٹرنیٹ بعد میں پیش نہیں کر سکتے، تم اس کا بدل پیش نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی سمجھایا جیسے ایک باپ مکئی کے سیزن میں ایک ماں اپنے گھر سے بچے کو یہ کہہ کر کے نکلتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی بارش ہونے سے پہلے میگھ لگائے نہیں کہ تم مکئی اٹھا لینا، بھیگ نہ پائے، کیونکہ بھیگ جائے گا تو اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں لایا جا سکتا ہے، اس لیے بارش کے آنے سے پہلے ہی تم مکئی اٹھا لینا۔ سیم اسی طرح سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے امت کے لوگوں، تم ان 7 چیزوں کا کبھی انتظار نہیں کرنا، ان 7 چیزوں کے سے آنے سے پہلے تم قیامت اور آخرت کی تیاری کر لینا۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ایک پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالداری عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھاتے پیتے اور اچھے گھرانے سے پیدا کرایا ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم انتظار کرتے ہو اور بھی زیادہ دولت اور مال کا، کہ اور بھی زیادہ دولت اور مال آئے تبھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے؟ کیا تم انتظار کرتے ہو کہ اور بھی دولت اور مال آئے پھر اللہ کے راستے میں تم صرف کرو گے؟ اس بات کو کان کھول کر سن لو، ہو سکتا ہے کہ یہ دولت، یہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں اس انتظار سے پہلے یہ دولت اور مال ختم ہو جائے اور تم فقیر اور محتاج ہو جاؤ، تم تنگ دست ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تم آج 2 وقت کی روٹی کھاتے ہو، کل 1 وقت کی روٹی کھاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ آج تم 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو، کل 1 ہی وقت کا کھانا کھاؤ گے۔ اس لیے جو موقع تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو سچویشن تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور فقر اور تنگی اور محتاجگی کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا تم انتظار کرتے ہو اس محتاجگی کا؟ کیا تم انتظار کرتے ہو اس تنگ دستی کا جو تنگ دستی تمہاری کمر کو توڑ ڈالے گی؟ میرے دوستو، تنگ دستی کیا ہے، محتاجگی کیا ہے، فقیری کیا ہے، اس کا تصور اگر کرنا ہے تو آج فلسطین اور غزہ کی سرزمین کا جائزہ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تنگ دستی کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب، ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں بہت کم خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تنگ دستی کوئی تنگ دستی نہیں ہے، یہ غریبی کوئی غریبی نہیں ہے، یہ محتاجگی کوئی محتاجگی نہیں۔ اگر آپ کو محتاجگی دیکھنا ہے تو آپ فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر دیکھیں کہ محتاجگی کس کا نام، جہاں لوگ ہفتوں کھانے کو ترس رہے ہیں، جہاں ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے سامنے بھوک سے دم توڑ رہا ہے، لیکن وہ ماں حرکت نہیں کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو ایک گھونٹ پانی لا کر کے پلائے، جہاں لوگوں کو جمع کرایا جاتا ہے کہ تمہیں کھانا ملے گا، وہاں ان کو گولیاں اور کیا کہتے ہیں میزائل کا نظر کیا نہیں، جہاں لوگوں کو دوائیوں کی جگہ پر اسپتال میں بمباری کی جاتی، جہاں لوگ پانی کے ایک بوند کو کئی گھنٹوں تک ترستے رہتے ہیں تب بھی نصیب نہیں ہوتا، جہاں کی بھوکمری پر پوری دنیا نے اعلان کیا ہے کہ اس صدی کا یہ سب سے بڑا بھوکمری، اس صدی کی یہ سب سے بڑی محتاجگی ہے، اس صدی کی سنچری کی سب سے بڑی تنگ دستی۔
ایسی بھوکمری جس پر آج پوری دنیا کو پشیمان ہونا چاہیے. ایسی بدحالی غزہ کی وہ تنگ دستی جس نے آج پوری انسانی دنیا کو شرمسار کر دیا, مانوتا کو شرمسار کر دیا ہے, جس نے پوری ہیومینٹی کو شیم میں ڈال دیا. وہ بھوکمری آپ کی یہ بھوکمری نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آپ بہت خوشحال ہیں, آپ بہت خوشحال ہیں. 3 وقت کی جگہ 4 وقت کھاتے ہیں, 3 4 ٹائم چائے پیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, خدا کا شکر ادا کیجئے. یہ محتاجگی نہیں ہے, یہ فقیری نہیں ہے. محتاجگی اور فقیری دیکھنا ہے تو غزہ کی زمین کا جائزہ لیجیے. وہ بدحالی ابھی پچھلے ہفتہ یا 1 ہفتہ پہلے وہاں کی بھوکمری کا ذرا جائزہ لیجیے. مسجد میں ایک امام صاحب خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے. مسجد کا امام خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے. وہ خطبے میں مسجد کا امام بولتا ہے, الحمدللہ انتم جائعون لا تستطيعون على السماع وانا جائع لا استطيع على التحدث اقیموا الصلاۃ. امام صاحب نے خطبے میں صرف 2 بات کہی اور نماز کھڑی کر دیا. بھوکمری کا ذرا اندازہ کیجئے گا. امام صاحب نے کہا, اے لوگوں, میں اتنا بھوکا ہوں کہ بات نہیں کر سکتا, خطبہ نہیں دے سکتا ہوں, اور تم اتنے بھوکے ہو کہ تم میرا خطبہ سن بھی نہیں سکتے ہو, نماز قائم کرو. یہ ہے بھوکمری, یہ ہے تنگ دستی, اور یہ ہے محتاجگی. میرے دوستو, ایسی محتاجگی اور تنگ دستی اور ایسی بدحالی کے آنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے دیا ہے آپ اس کو اللہ کے راستے میں صرف کرنے کی عادت چاہیے. اپنے بال بچوں سے کہیے کہ اسے اللہ کے راستے میں صرف کریں. آپ مزید مال اور دولت کا انتظار مت کیجیے, کیونکہ اگر آپ مزید مال اور دولت کا انتظار کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مالدار بنا دے اور وَأَنْتُمْ غِنًى مُطْغِيًّا, کہیں وہ مالداری آپ کی سرکشی کا باعث نہ بن جائے, آپ کو سرکش اور متکبر نہ بنا دے. کہیں مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ کا حشر قارون اور حمان کے ساتھ ہوگا, آپ کے ساتھ فرعون کے ساتھ ہوگا, آپ کا حشر شداد کے ساتھ ہوگا. میرے دوستو, تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا, او مرضن مفسدہ, اے لوگوں, اپنی صحت کو اور تندرستی کو تم غنیمت سمجھو. صحت, الصحت والفراغ نعمتان کثیر من الناس محبوبتان. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زیادہ تر لوگ اللہ کی ان 2 بڑی نعمتوں کے سلسلے میں بڑے ہی غفلت میں رہتے ہیں, صحت اور تندرستی اور خالی وقت, فرصت کے اوقات. میرے دوستو, صحت اور تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو صحت اور تندرستی اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کو کما حق کو استعمال کیجئے اور اللہ کا شکر بجا لائیے. وہ صحت اور تندرستی کس کو کہتی؟ صحت اور تندرستی کا صحیح ڈیفینیشن وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا, جس کے پاس 2 ہاتھ, 2 پیر ہیں, دیکھنے کے آنکھ ہیں, سونگنے کے لیے ناک ہے, سننے کے لیے کان ہے, اس کے پاس تندرستی کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا ہے. صحت اور تندرستی پوچھنا ہے تو اس سے پوچھئے کہ صحت اور تندرستی کی قیمت کیا ہے. جس کو اللہ نے ایک ہی پیر دیا, جس کو اللہ نے ایک ہی ہاتھ دیا ہوگا, جس کو اللہ نے زبان نہیں دی ہوگی, جس کو اللہ نے گونگا کر دیا ہوگا, جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہوگی, ذرا صحت اور تندرستی کا راز اور صحت اور تندرستی کی قیمت ان سے پوچھیے. میرے دوستو, جو بھی صحت اللہ نے آپ کو دیا ہے, تندرستی دیا ہے, آپ اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیجیے. آپ اللہ کے راستے میں استعمال کیجیے. اور مرضن مفسدہ, موادہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جوان رہتے ہوئے مرض کے لاحق ہو جائیں اور آپ کسی کام کے قابل نہ رہیں. باوجود ایک اللہ نے آپ کو صحت دیا تھا, تندرستی دیا تھا, فراغت کے اوقات بھی دیے تھے, ساری مشغولیات سے آپ بیزار تھے, آپ چاہتے تو 24 گھنٹہ مسجد میں گزار سکتے تھے, لیکن آپ نے ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا, اللہ نے آپ کو بیماری دے دی. میرے دوستوں, جو جوانی آپ کو دی گئی ہے, جو طاقت اور قوت آپ کو دیا ہے, آپ غنیمت جانیے. نہ جانے آپ کی یہ جوانی اور آپ کی یہ طاقت اور یہ قوت کب ختم ہو جائے, جس کا کسی کو یقین نہیں. کوئی نہیں جانتا ہے کہ آپ کی یہ جوانی کب ختم ہو جائے گی. بیچاری بھابھی مرحومہ, معلوم یہ تھا کہ موت آئے گی, ان کو بھی معلوم ہوگا, ہم سب یقین رکھتے ہیں موت آئے گی, لیکن کبھی کسی کے دماغ میں یہ نہیں آ سکتا ہے کہ میں 38 سال کے ہو کر کے ہی مر جاؤں. ہر آدمی یہ سوچ کر کے بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ میں کم سے کم 80 90 100 کا ہوں گا تبھی مروں گا.
हो जाने के बावजूद भी आदमी 100 का हो जाए तब भी इंतजार करेगा और थोड़ा जी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मर्ज में मुब्तला कर। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे मर्ज के आने से पहले पहले जो मर्ज आपके कमर को तोड़ दे, जो मर्ज आपको किसी काबिल न रखे, जो मर्ज जो सेहत आपको इस काबिल न रखे कि आप चल करके मस्जिद में जा सकते हो, जो सेहत और तंदुरुस्ती आपको इस बात के काबिल न रखे कि आप हज बैतुल्लाह को जा सकते हो, जो सेहत और तंदुरुस्ती आपको इस बात का काबिल न रखे कि आप रमजान के रोजे रख सकते हो, इन सेहत और तंदुरुस्ती, इन बीमारियों के आने से पहले पहले आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। ये अल्लाह ने आपको दिया है और इसका शुक्र अदा कीजिए, इसका कमाओ को इस्तेमाल कीजिए। पांचवी चीज जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ चौथी चीज, आओ हरिमन मुफन्निदा, क्या तुम इंतजार करते हो कि तुम बूढ़े हो जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे, तुम बूढ़े हो जाओगे तब मस्जिद को जाओगे, तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम हज बैतुल्लाह को जाओगे? ऐ लोगों, डरो ऐसे बुढ़ापे से जो तुम्हारी कमर को तोड़ देगा, जो तुम्हें बिस्तर तक महसूस कर देगा। तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि तुम वुजू के लिए पानी भर सकते हो। तुमसे लोग मिलने आएंगे और कहेंगे कि चचा नमाज नहीं पढ़ते। ओ की पढ़ो आप, तुम बेटा उठा नहीं सके। अरे आपने इंतजार क्यों किया भाई ऐसे वक्त का? किसने आपको कहा था कि आप ऐसे वक्त का इंतजार कीजिए जब आप बिस्तर से उठने के काबिल नहीं, जब आप अपनी जगह से हरकत के काबिल नहीं होंगे, जब आप मोहताज होंगे एक लोटा पानी का, जब आप मोहताज होंगे कि आपको वजू करा दिया जाए, जब आप मोहताज होंगे कि आपको तयम्मुम के लिए ठेले दिए जाए। ऐसे बुढ़ापे के आने से पहले पहले मेरे दोस्तों मौत की तैयारी करें। ऐसे बुढ़ापे के हरिमन मुफन्निदा जो आपकी कमर को तोड़ करके बिस्तर पर बैठा देगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, आओ मौतन मुजज़ा, ऐ लोगों तुम डरो अचानक आने वाली मौत से और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह कहीं तुम्हें अचानक आने वाली मौत से बचाए, क्योंकि तुम्हें कलमा तक नसीब नहीं। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग अचानक मौत आती है मर जाते हैं, मार्केट में खड़े खड़े मर जाते हैं, स्टेज पर बयान देते हुए मर जाता है, नमाज पढ़ते हुए मर जाता है, बुराई करते हुए मर जाता है, खेत में काम करते हुए मर जाता है, अचानक मर जाता है, कलमा तक नसीब नहीं। इसी को कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौतन मुजज़ा, अचानक आने वाली मौत का तुम इंतजार मत करो, अचानक आने वाली मौत का इंतजार नहीं करो, उस मौत के आने से पहले पहले तुम मौत की तैयारी करो। अक्लमंद वो है मौत, जो मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी कर लेता है, वही सबसे बड़ा अक्लमंद। तुम इस अचानक आने वाली मौत का इंतजार मत करो। उसके बाद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दज्जाल फशर्रुन ग़ाब मा युंतज़र, ऐ लोगों अब भी तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, अब भी तुम उठ नहीं खड़े हो सकते क्या? अब भी तुम्हारी कानें नहीं खुल सकती क्या? अब भी तुमको बात नहीं समझ में आती है क्या? तुम इंतजार करते हो दज्जाल के आने का, कि दज्जाल जब आ जाएगा तब तुम अल्लाह की इबादत करोगे? अभी दज्जाल फशर्रुन मा युंतज़र, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, फितने दज्जाल वो फितना होगा जो इस धरती पर उससे बुरा कोई फितना नहीं। क्या आप इंतजार करते हैं कि दज्जाल कोई आदमी आएगा जो आपसे मुकालमा करेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। दज्जाली फितना वो फितना होगा जो आपको पुरअमन तरीके से बगैर किसी वायलेशन के आपको अल्लाह की इबादत से रोक देगा, आपको रिस्क हराम में मुब्तला कर देगा। वही दज्जाली फितना होगा, वो आपसे मुकाबला करने नहीं आए। आप देख लीजिए, हम नमाज पढ़ते हैं, हज बैतुल्लाह को जाते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, फिर भी सूदी कारोबार का जो दाना होता है हमारे पेट में जाता है। आज पूरी दुनिया को इस्राएली जो सिस्टम है, यहूदी का जो सिस्टम है, बैंकी निजाम, जो इंटरेस्ट वाला बैंकी निजाम है, कैसे पूरी दुनिया को घेर रखा है। वो मौलवी, वो मुफ्ती जो दारुल क़ज़ा में बैठ करके फतवा लिखता है कि सूद खाना हराम है, उसके 10-10 अकाउंट खुले होते हैं इंडिया के बैंक में। वो मस्जिद जहां से ऐलान किया जाता है कि सूद खाना हराम है, उस मस्जिद के 5-5 अकाउंट खुले होते हैं बैंक में। कहां भाग करके जाओगे भाई? यही तो दज्जाली फितना है। आप भाग करके कहां जाएंगे? आप भाग कर कहां जाएंगे? आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं कुछ अच्छी चीज देखने के लिए, न चाहते भी आपके पास बहुत सारी गंदी और अश्लील तस्वीरें आ जाए, आपको देखना पड़ता है।
کیا یہ دجالی لگا وہ کیا اب بھی آپ بیدار نہیں ہو سکتے؟ اب بھی آپ جگ نہیں سکتے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز ساتویں چیز فرمائی. آپ سب بندی بھی کرتے رہے سنتے بھی رہے آپ. ساتویں چیز جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب الساعہ فالساعۃ اضحیٰ وامر. اے لوگوں کیا تم ابھی موت کی تیاری نہیں کر سکتے؟ کیا تم انتظار کرتے ہو؟ تو سن لو قیامت وہ کھڑی ہوگی جس سے برا اس دھرتی پر کوئی واقعہ نہ ہو. فساد و اضحیٰ وامر جس کی کڑواہٹ تو تم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہو. قیامت دو چیز ہوگی جہاں کی حملہ اور اپنے حمل سے جن دے گی, جہاں کے شیرخوار بچے کو مائیں بھلا دے گی. قیامت دو چیز. کیا میرے دوستو ابھی تم انتظار کرتے ہو؟ ابھی تم موت کے آنے کا انتظار کرتے ہو, ان گھڑیوں کا انتظار کرتے ہو تب تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ ابھی تم بیدار نہیں ہو سکتے, ابھی تم جگ نہیں سکتے ہو, ابھی تم انتظار کرتے